عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میری قوم میری ماں سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں خود بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ، عرض یہی کر رہا تھا میرے بھائیو، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بسا اوقات بیٹے پیچھے رہ جاتے ہیں، بیٹیاں آگے نکل جاتی ہیں۔ توجہ کرو، آج کیا دور آ گیا۔ ایک آدمی نے اپنے گھر کا بیٹے سے، بیٹے میں نے تیرا رشتہ فلاں جگہ طے کر دیا۔ بیٹا فوراً کہتا ہے ابا مجھ سے پوچھا تو ہوتا، مشورہ تو لیا ہوتا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم اپنے فیصلے ٹھونس رہے ہو۔ صاف بات ہے ابا جان، پہلے گھر دیکھوں گا، بچی دیکھوں گا، پسند آئی تو ہاں سمجھنا، پسند نہ آئی تو نہ سمجھنا۔ لڑکے نے انکار کر دیا، لیکن لوگوں نیمانی بچی بیٹھی ہے۔ والد نے کہہ دیا بیٹا میں نے تیرا رشتہ فلاں نبینے کے ساتھ کر دیا، فلاں معذور کے ساتھ کر دیا۔ اگر بچی شرم و حیا والی ہے تو نظریں جھکائے، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، اگر اس کے آنسوں کو کوئی پڑھ سکتا ہے، آواز سن سکتا ہے، تو قسم رب کعبہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے ابا اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ نبی نے کے ہاتھ میں پکڑانا تیرا کام ہے، تیری زبان کی لاج رکھنا میرا کام ہے، میں لاج رکھوں گی۔ ابا اپنے ہاتھ سے گھر سے رخصت کر دینا، پھر جنازہ آئے گا میں واپس نہیں آؤں گی۔ نہیں نہیں، بڑی ایسی نیک بچیاں آج بھی موجود ہیں، سسرال والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بچی رو رہی ہے، سسرال والوں نے تنگ کیا، خامد نے تنگ کیا۔ اچانک دروازے پہ دستک آئی، من دکل باب، کون دروازے پہ؟ جب دروازہ کھولا اسی دکھیاری بچی کا باپ دروازے پہ کھڑا ہے۔ فوراً بچی نے سر جھکایا، اپنے آنسو چھپائے، اپنے آنسو صاف کیے، مسکرا کے ابے کا استقبال کیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کہتی ابا اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر کے اندر بڑی خوش ہوں۔ میں نے پوچھا میری بہن تو ابھی ابھی رو رہی تھی، بڑی تنگ اس گھر میں مجھے بھی پتا ہے، لیکن پھر باپ کو کہہ رہی ہے بڑی خوش ہوں۔ بچی کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے میرا نصیب میرے ساتھ ہے، میں رو رو کے گزارا کر لوں گی، اپنے ابے کو تو دکھی نہیں کروں گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ ایک آدمی سفر پہ چلا گیا، گھر میں بچہ ہونے والا ہے، یہ ایک سفر پہ ہے، اللہ نے بیٹی عطا کر دی، پرورش پاتی رہی ہمسایوں کے گھر۔ کچھ عرصے کے بعد خامد جو آیا اس نے پوچھا بیٹی ملی کہ بیٹا؟ بیٹی ہوئی تھی زندہ دفن کر دی، مطمئن ہو گیا۔ بچی ہمسایوں کے گھر میں بڑی ہوتی رہی، اس عمر کو پہنچ گئی، لوگوں کے اب ابا دیکھے تو پیار جوش مارے، اماں دیکھے تو پیار جوش مارے۔ ایک دن خامد نے کسی کی بچی کو دیکھا اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہی ہے تو کہنے لگا کاش میری بھی کوئی بچی ہوتی، مجھے بھی کھانا لا کے دیتی، مجھے بھی پانی پلاتی۔ اب گھر والی نے موقع غنیمت سمجھا،
ابے کی شفقت پدری جوش میں ہے، فوراً بیٹی کو بلایا، کھانا دیا، جب ابے کو دے کے آؤ۔ جب کھانا دینے لگی تو اس نے پوچھا کون ہے؟ عورت نے سمجھا تھا میدان بن چکا ہے۔ عورت کہتی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہمسایوں کے گھر پرورش پاتی رہی۔ لیکن دوستو، جہالت کا غرور، تکبر، جہالت کا وقار آڑے آ گیا، روٹی چھوڑ دی، بیٹی کو لے لیا، کدال ساتھ لے لیا، جنگل میں نکل گیا۔ لوگوں گرمی کا موسم ہے، گڑھا کھودنے لگا۔ بیٹی نے جب دیکھا ابے کو پسینہ آ رہا ہے، آگے بڑھتی ہے، ابا جان اس دھوپ کے اندر گڑھا کھودنے کا کیا فائدہ، کیوں گرمی برداشت کر رہے ہو؟ باپ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، پسینہ چل رہا ہے۔ بیٹی نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے باپ کے منہ سے پسینہ صاف کرنے لگی، لیکن ظالم کو ترس نہیں آیا۔ پھر بچی نے اپنے دوپٹے کا پنکھا بنایا، ہوا کرنے لگی، پھر بھی ترس نہ آیا۔ گڑھا کھودا، بچی کے سر کے بالوں سے پکڑا، گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ جب گڑھے میں ڈالا، بچی چیخ کے کہتی ہے ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، میرا یہی جرم ہے کہ میں نے تیرے گھر میں جنم لیا ہے۔ ابا میں وعدہ کرتی ہوں جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ، درخت کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، گھاس کھا کے گزارا کر لوں گی، تیرے گھر کی طرح منہ نہیں کروں گی، ابا مجھے چھوڑ دے۔ لیکن کہتا ہے مجھے ترس نہ آیا، وہ چیخیں مارتی رہی، میں نے مٹی ڈالی اور دفنا کے واپس آ گیا۔ اب جب اسلام آیا، کلمہ پڑھا، آمنہ کے لال کے دربار میں بیٹھا رو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا وَيْحَكَ غَيِّبَنِّي، میرے یاکرو پر بڑا افسوس ہے، آج کے بعد میرے سامنے نہ بیٹھا کر، سیڈ پہ بیٹھا کر، جب میں تجھے دیکھوں گا بچی کی مظلومیت یاد آ جائے گی، میری رحمت برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب بچیوں سے اللہ پوچھے گا کیا جرم تھا تمہارا، بچی جب باپ سے کہے گی اللہ میرے ابے سے پوچھ لے کس جرم کے بدلے میری توہین کی، نہیں آؤ میں ایک دو فرمان آمنہ کے لال کے سناؤں، بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولدت لہو ابنۃ، مسلمانوں توجہ سے سننا، پھر اپنے دل میں جگہ دینا، یہ میری بات نہیں ہے، کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ساقی کوثر، شافی معشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مراد للمشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا من ولدت لہو ابنۃ، جس آدمی کو اللہ بیٹی عطا کرے، جس آدمی کو اللہ بیٹی عطا کرے، تین کام کرے، آقا کون سے؟ فلم یوزیہا، فرمایا بیٹی کو دکھ نہ پہنچائے، ولم یہنہا، بیٹی کی توہین نہ کرے، ولم یوسر ولدہ علیہا، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ سفر پہ گیا ہے، بیٹوں کے لیے بہت کچھ خرید رہا ہے، لیکن بیٹی کے لیے کچھ نہیں، ایسا نہیں، بیٹوں کے لیے خریدا ہے تو بیٹی کے لیے بھی خرید، وراثت بیٹوں کے نام لگوائی ہے تو بیٹی کے نام بھی لگوا،
3 کام کر. من ولدت له ابنۃ فلم یؤذیہا، دکھ نہ دے، یوہنہا، توہین نہ کر، ولم یؤثر ولدہ علیہا، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے. آقا 3 کام کروں گا، بدلے میں ملے گا کیا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا، اور ہمارا عقیدہ ہے زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، چاند تارے تو بے نور ہو سکتے ہیں، جو آمنہ کے لال نے فرما دیا وہ سچ ہے. محبوب نے فرمایا ادخل اللہ بہا الجنہ، اللہ بیٹی کو بھی جنت عطا کرے گا، بیٹی کے صدقے اللہ بیٹی کے ماں باپ کو بھی جنت عطا کرے گا. کسی بیٹے کے لیے نہیں فرمایا، البتہ بیٹی کے لیے فرمایا. فرمایا من آل جاریتین، جس آدمی کو اللہ 2 بیٹیاں دے. کتنی بیٹیاں؟ آل جاریتین، 2 بیٹیاں دے. پھر وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، دین کا علم پڑھائے، ادب سکھائے، قرآن حدیث کا علم پڑھائے. جب جوان ہو جائیں بغیر کسی مجبوری کے نہ بیٹھائے. اگر شرعی عذر ہے تو کچھ دن بیٹھا سکتا ہے، لیکن شرعی عذر نہیں تو نہیں بیٹھا سکتا. اگر شرعی عذر بھی نہیں مسلمانوں، پھر بھی بیٹی کو وقت پہ نہیں اٹھاتا. آمنہ کے لال نے فرمایا ہر مہینے اس باپ کے نام اعمال میں 1 قتل کا گناہ لکھا جائے گا. نماز پڑھے گا قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھے گا قبول نہیں ہوگا، حج کرے گا نہیں قبول ہوگا، زکوٰۃ دے گا نہیں قبول ہوگا. اب تیرے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے مناسب رشتہ تلاش کر، بچی کو وقت پہ اٹھا دے. آمنہ کے لال نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، اچھی تربیت کرے، پرورش کرے، جوان ہو جائیں تو اٹھا دے. آقا ملے گا کیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، سمجھنا میری بات، قیامت کا دن آئے گا، آنا میں محمد پاک وہ ہوا اور بچی کا ابا، آنا وہ ہوا میں محمد کریم اور بچی کا ابا. دن قیامت کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ ہوا ہاکذا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ میری بات نہیں، آمنہ کے لال کا فرمان ہے. غور کرو، آج تو بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، عمر ضائع ہو گئی، کہتے ہیں جوڑ نہیں مل رہا. نہیں میرے بھائیوں، بچیوں کو بیٹھانا جائز ہوتا. کبھی آمنہ کے لال حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے نہ فرماتے، حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے نہ ہوتا، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے نہ ہوتا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی شیر خدا سے نہ ہوتا. اللہ نے بتا دیا جب جوان ہو جائیں بیٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اٹھانا تمہارا کام ہے. آنا وہوا ہاکذا، بچی کا باپ اور میں محمد پاک اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ہیں. راوی کہتا ہے وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، یہ فرماتے فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا لیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، بچیوں کو منحوس نہ سمجھنا، بچیوں کے ساتھ بچوں کی طرح پیار، محبت، الفت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ بچی دے کر آزمائے، بچیاں آزمائش ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، تبھی تو اجر زیادہ ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
ایک دن ایک بیوہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، دونوں رو رہی تھیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بہن یہ کیوں رو رہی ہیں؟ اماں کئی دن ہو گئے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہی ہیں، گھر میں کچھ ہو تو دے دیا جائے۔ مومنوں کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں کچھ تھا نہیں، ایک کھجور کا دانہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے وہ کھجور کا دانہ لیا اور اس بیوہ عورت کو دے دیا۔ اس بیوہ عورت نے کیا کیا؟ اسی کھجور کے دانے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری کو دیا، اور صدیقہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ محبوب نے فرمایا، عائشہ آج اداس کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا واقعہ امام الانبیاء کو سنا دیا۔ آقا بیٹا نہ ہوتا اللہ بیٹی عطا فرما دیتا، آپ بعد میں کھاتی، بیٹی کو پہلے کھلاتی، اور پھر وہ سارا واقعہ سنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پتہ بھی ہے ماں نے بیٹیوں کے ساتھ پیار کر کے اللہ سے کتنا بڑا انعام لے لیا ہے؟ بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک پورا کھجوروں کا باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوہ کے نام کر دیا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، جسے اللہ بیٹی دے کر آزمائے اور وہ آزمائش میں پورا اترے، دین کا علم پڑھائے، قرآن کا علم پڑھائے، حدیث کا علم پڑھائے، ادب سکھلائے، محبوب نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن یہی بچیاں اپنے والدین کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ اللہ تو نے دنیا میں مقام عطا کیا تھا، کسی کے دروازے پہ چلی جاتی تو لوگ کہتے اب بچی چل کے آ گئی ہے، لوگ قتل بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ مولا یہ شان تو نے عطا فرمائی تھی، ہمارے والدین گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن مولا ہم سفارش کرتی ہیں، مہربانی فرما، اللہ ہماری سفارش قبول فرما، ہمارے گنہگار ماں باپ کو معاف فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں بھی اللہ بچیوں کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا۔ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ ان کے والدین کو جنت عطا فرما دے گا۔ بچے بھی نعمت ہیں، بچیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اللہ بیٹے عطا کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ بچی عطا فرما دے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر بچیوں میں کوئی کمی ہوتی، کوتاہی ہوتی، اچھی مخلوق نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو ایک بھی عطا نہ کرتا۔ میرے محبوب کے بیٹوں کے بارے میں تو علماء نے اختلاف کیا ہے، کچھ نے لکھا ہے 3 صاحبزادے تھے، کچھ نے لکھا ہے 4 صاحبزادے تھے، لیکن بچیوں کے معاملے میں تو کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ وہ مارکہ تمام کی کتابوں کے اندر لکھا موجود ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نیک باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔